کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے نیا گھر لیا ہو مگر وہاں قدم رکھتے ہی محسوس ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے خاندان کی جو شہر سے باہر ایک نئی سوسائٹی میں خوابوں کا گھر بنانے گیا، مگر وہاں خواب نہیں، دہشت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں قدموں کی چاپ، خالی گھروں میں کسی عورت کے رونے کی آواز اور ایک پراسرار سایہ جو کبھی دیوار پر کبھی درخت کے پیچھے دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے نئی سوسائٹی کی منحوس گلی، ایک سچی ریڑھ کی ہڈی جما دینے والی کہانی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور میرے چینل کی ڈراؤنی کہانیاں ضرور پسند کرتے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک نہایت سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لایا ہوں جسے آپ یقیناً بہت پسند کریں گے۔ یہ کہانی مجھے فیصل نے بھیجی ہے۔ فیصل بتاتے ہیں کہ وہ لاہور کے رہنے والے ہیں۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کے والد صاحب نے ایک نئی سوسائٹی میں ایک پلاٹ خریدا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب اس علاقے میں تعمیراتی کام شروع ہوا تو انہوں نے بھی اپنا گھر بنوانے کا ارادہ کیا۔ ابتدا میں سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، مزدور باقاعدگی سے کام کرتے رہے، لیکن چند دن بعد اچانک وہ سب مزدور وہاں سے بھاگ گئے۔ بہت تلاش کی گئی مگر کسی نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ان سب کا کہنا تھا کہ وہاں کوئی ایسی مخلوق ہے جو انہیں کام نہیں کرنے دیتی۔ والد صاحب نے ہار نہ مانی اور ایک دوسری کنسٹرکشن کمپنی سے رابطہ کیا۔ اس کمپنی نے اپنے مزدوروں کی ایک ٹیم بھیجی اور کام شروع کر دیا، مگر جلد ہی ان مزدوروں نے بھی شکایتیں شروع کر دی۔ وہ کہتے تھے کہ رات کے وقت کوئی ان کے سامان سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، کبھی بنائی گئی دیوار خود بخود گر جاتی ہے، کبھی اینٹیں بکھر جاتی ہیں۔ چند دن بعد وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ اس دوران بس 4 دیواری ہی تیار ہو پائی تھی۔ والد صاحب بہت پریشان ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے خود وہاں جا کر حالات دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ شام کا وقت تھا، وہ اکیلے اپنے پلاٹ پر کھڑے تھے۔ سامنے ایک خالی گھر تھا جو ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اچانک انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اس خالی مکان سے کسی عورت کی آواز آ رہی ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ والد صاحب نے دھیان سے دیکھا تو ایک عورت سیڑھیاں چڑھتی ہوئی نظر آئی، مگر چند قدم بعد وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد والد صاحب کو یقین ہو گیا کہ مزدور جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ انہوں نے کراچی میں اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جس نے ایک اور ٹیم بھیجنے کا وعدہ کیا، مگر والد صاحب نے انہیں یہ بات نہیں بتائی کہ وہاں کچھ غیر معمولی ہے تاکہ وہ بلا خوف کام کر سکیں۔ نئی ٹیم نے بھی کام شروع کیا۔ تقریباً 1 ہفتے تک سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر مسائل دوبارہ شروع ہو گئے۔ ایک رات ٹیم کے سربراہ نے فون کر کے کہا کہ وہ سب واپس جا رہے ہیں۔ والد صاحب نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ رات کے وقت ایک عورت ان کے آس پاس گھومتی رہتی ہے۔ پہلی رات وہ انہیں گھر کے اندر جھانکتے ہوئے دکھائی دی۔ جب وہ لوگ اس کے قریب پہنچے تو وہ گلی کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچنے لگے، پیچھے سے کسی نے انہیں پکارا، مگر پلٹ کر دیکھا تو عورت غائب تھی۔ اگلی رات وہی عورت پھر دکھائی دی، اور تیسری رات جب ہم نے اس عورت کو دیکھا تو وہ سامنے والے خالی مکان کی دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے رونے کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہمیں گھور بھی رہی تھی جیسے کسی غصے میں ہو۔ مزدوروں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اب وہاں کام نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جگہ جنات کے قبضے میں ہے، بہتر ہے کہ آپ کسی اور علاقے میں مزدور ڈھونڈ لیں۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ والد صاحب سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوسائٹی کے سیکیورٹی گارڈ سے بات کی۔ گارڈ نے بتایا کہ واقعی اس علاقے میں کچھ غیر معمولی بات ہے۔ اس نے بھی کئی بار ایک عورت کو گلی کے کونے پر دیکھا تھا جو اچانک نظروں سے غائب ہو جاتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اس طرف دوبارہ نہیں جاتا کیونکہ وہاں بہت خوفناک مخلوق کا بسیرا ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ آپ کسی عامل کو بلا کر یہ جگہ دکھائیں تاکہ وہ حقیقت بتا سکے۔ 2-3 دن کی تلاش کے بعد والد صاحب کو ایک بزرگ عامل کا پتہ چلا۔ وہ بزرگ اس جگہ آئے، سب کچھ غور سے دیکھا اور پھر بولے، یہاں ایک پچھل پیری کا ڈیرا ہے۔ جب یہ مخلوق کسی جگہ بس جائے تو انسانوں کو وہاں آباد نہیں ہونے دیتی۔ یہ جگہ پہلے کوئی جنگل یا قبرستان لگتی ہے،
میں اسے نکال نہیں سکتا کیونکہ اس کا اثر صرف اس گھر تک محدود نہیں بلکہ 2-3 گلیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میں آپ کو 4 تعویذ دیتا ہوں، انہیں مکان کے چاروں کونوں میں دفن کر دیں، تعمیر مکمل کریں اور پھر یہ مکان فوراً بیچ دیں، ورنہ یہ آپ کو کبھی سکون سے جینے نہیں دے گی۔ والد صاحب نے اس کی بات مان لی، چاروں تعویذ لگا دیے اور حصار بھی بندھوا دیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے، انہیں سامنے والے خالی مکان کی چھت پر ایک لمبی چوڑی عورت کھڑی نظر آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ والد صاحب کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل آئے۔ اس رات کے بعد وہ سخت بیمار ہو گئے، 3-4 دن تک بستر پر رہے۔ جب حالت بہتر ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک پڑوسی سے بات کی جس نے وعدہ کیا کہ وہ کام مکمل کروا دے گا۔ اس کی ٹیم نے ہمت کر کے کام شروع کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 10-12 دن تک کوئی بڑی پریشانی نہ آئی، مگر مزدور کبھی کبھار ذکر کرتے کہ انہیں ایک پیلے لباس میں عورت دکھائی دیتی ہے جو کبھی کبھار ایک گھر میں کبھی دوسرے گھر میں نظر آتی ہے۔ بعض اوقات وہ آگ کے شعلے کی طرح فضا میں تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بالآخر گھر مکمل ہو گیا۔ جب ہم لوگ اس گھر کو دیکھنے گئے تو دل میں ایک انجانی سی وحشت سی محسوس ہوئی۔ گھر بظاہر خوبصورت تھا مگر فضا میں ایک عجیب بوجھل خاموشی تھی۔ وہ سارا علاقہ ہی پراسرار لگتا تھا۔ سامنے جو پہلا گھر بنا ہوا تھا اس کی حالت بھی ایسی ہی تھی، سنسان، بھاری، جیسے کوئی سایہ وہاں رہتا ہو۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ گھر بیچ دیں، کئی لوگ دیکھنے آئے مگر ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آتی، ڈیل منسوخ ہو جاتی۔ اس سوسائٹی کا دوسرا فیز آباد تھا مگر ہمارا حصہ اب بھی ویران پڑا تھا۔ والد صاحب کے کہنے کے مطابق اب وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ہم نے کوشش کی کہ کم از کم کرائے پر ہی دے دیں مگر کوئی تیار نہیں ہوا۔ آخرکار عامل صاحب دوبارہ بلائے گئے۔ انہوں نے کالے بکرے کا صدقہ دیا، کچھ مزید تعویذ بنائے اور گیٹ پر لگائے تاکہ اس منحوس سائے سے نجات ممکن ہو سکے۔ 2-3 ماہ گزرنے کے بعد آخر وہ گھر فروخت ہو گیا اور یوں ہماری جان اس منحوس جگہ سے چھوٹ گئی۔ مگر اس کے باوجود کبھی کبھار جب ہم اس سوسائٹی کے چکر لگانے جاتے ہیں تو پرانا سیکیورٹی گارڈ ہمیں عجیب باتیں سناتا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی گلی اور اس کے ساتھ والی گلی میں آج تک قدم نہیں رکھتا، بس گلی کے شروع میں ایک چکر لگا لیتا ہوں، آگے جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گلی کے بیچوں بیچ کوئی عورت بیٹھی ہو، کبھی کسی دروازے کے سامنے اور کبھی کسی دیوار کے قریب۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے گاؤں سے ایک تعویذ لا کر گلے میں پہنتا ہے تاکہ وہ مخلوق اس پر حملہ نہ کر سکے۔ سوسائٹی میں 2-3 اور گارڈ بھی ہیں، وہ سب ایک ہی بات کرتے تھے کہ اس طرف کچھ ایسا ہے جس کے خوف سے رات کے وقت کوئی وہاں پہرا نہیں دیتا۔ خاص طور پر گلی کے آخری حصے کی طرف تو کتے بھی داخل نہیں ہوتے، صرف گلی کے شروع میں کھڑے ہو کر بھونکتے ہیں مگر اندر قدم نہیں رکھتے۔ وہاں سے کبھی جانوروں کی آوازیں آتی ہیں، کبھی گائے کی، کبھی زیور کی جھنکار اور کبھی کسی عورت کے رونے کی۔ گارڈ نے بتایا کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے ایک لمبی چوڑی عورت کو دیکھا تھا جو سامنے والے خالی گھر کی دیوار پر کھڑی تھی۔ اس کا قد تقریباً 7-8 فٹ کے قریب تھا، بال کھلے ہوئے تھے اور بدن پر ہلکے نیلے رنگ کا لباس تھا۔ وہی عورت جسے میرے والد صاحب نے بھی دیکھا تھا۔ اس کا سایہ اس علاقے میں آج تک محسوس ہوتا ہے۔ پتہ نہیں جو پرانے گھر چھوڑ کر لوگ چلے گئے تھے ان کے ساتھ بھی یہی کچھ پیش آیا یا نہیں، مگر وہ سب گھر آج تک ویران پڑے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا گھر بک گیا اور ہم اس بلا سے بچ نکلے، مگر یہ سوچ کر آج بھی جھرجھری آ جاتی ہے کہ وہاں اب کون رہ رہے ہوں گے اور ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ دوستو، یہ تھی ہماری سچی خوفناک کہانی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل شہر سے باہر بہت سی نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، درخت کاٹ کر، زمینوں کو برابر کر کے، فطرت کی پرانی بستیاں مٹا کر نئی آبادیوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ لیکن جب انسان کسی مخلوق کا گھر اجاڑتا ہے تو وہ مخلوق اپنا انتقام ضرور لیتی ہے۔ ایسے میں جب وہاں پلاٹنگ ہوتی ہے اور لوگ اپنے گھر بنانے آتے ہیں تو وہ پوشیدہ مخلوقات انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچی ڈراؤنی کہانی ہے تو ہمیں ای میل یا کمنٹ کے ذریعے ضرور بھیجیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔